الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد کتاب البیوع میں سے ہم بے سلم سر اب آپ کے بخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ہم کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں اور کتاب البیوع میں سے ہمارے سامنے بے سلف کا ذکر ہوا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے گزشتہ بے سلف جسے بے سلم بھی کہا جاتا ہے وہ ہم نے پڑھی۔ تو اس اس کے ساتھ ساتھ بے سلم کے ساتھ قرض اور رہن کا بیان بھی ہے۔ تو اس میں جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیز کی خرید و فروخت سے منع کر دیا جس کا وجود ابھی نہیں ہے، یعنی ابھی وہ بیچنے والے کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو بے سلف یا سلم ہے اس کے اندر کچھ گنجائش نکال دی گئی ہے اس اعتبار سے کہ اگر بیچنے والے کے پاس چیز موجود نہیں ہے لیکن وہ مہیا کر سکتا ہے اور اس کو یقین ہے، تو پھر اس کو لکھنے کے بعد جو ہے وہ خرید و فروخت کا یہ انداز جو ہے یہ ممکن ہے کہ پیشگی قیمت دے دی جائے اور بعد ازاں اس سے چیز وصول کر لی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم آگے ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی اس کی قرات کر سکتا ہے؟ کرے گا؟ آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہے۔ ہاں جی۔ یس سر میں کرتی ہوں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع أخرجه الحاكم والبهقي ورجاله ثقات۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان فلانا قدم له بز من الشام، کہ فلاں شخص جو ہے اس کے پاس شام سے کپڑا آیا ہے، کسی نے کپڑا بھیجا ہے، اس کے پاس کپڑا آیا ہے۔ فلو بعثت الیہ، بس چاہیے آپ کو کہ آپ بھیجیں اس کی طرف کسی شخص کو، فاخذت منہ ثوبین نسیئۃ، تو آپ لے لیں اس سے دو کپڑے ادھار، الی میسرۃ، ایک وقت مقررہ تک۔ فبعث الیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شخص کو بھیجا اس کی طرف، فامتنع، تو اس نے انکار کر دیا۔ اخرجہ الحاکم والبیہقی ورجالہ ثقات، اسے امام حاکم نے بیان کیا ہے مستدرک حاکم میں، اور بہقی نے بھی بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سند کے رجال جو ہیں، راوی جو ہیں وہ ثقات ہیں۔ تو یہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کسی شخص کی طرف آدمی بھیجا جو کہ جس کے پاس کچھ کپڑے آئے تھے شام سے، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھار دینے سے منع کر دیا۔ تو یہ کون شخص تھا؟ اس سے مراد کہتے ہیں کہ یہ ایک یہودی ہے جو نہایت بخیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والا تھا، اسے حلیق کہا جاتا تھا۔ تو بزن کپڑے کی ایک قسم کو کہتے ہیں، نصیحتاً ادھار، اس سے مراد ادھار ہے یعنی قیمت کی ادائیگی کو مؤخر کرنا، اور میسرہ یعنی ایک وقت مقرر تک جب آسانی ہو، فراخی ہو، تو وہ واپس کر دیں گے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز ادھار خریدنا جائز ہے، اگرچہ اس نے منع کر دیا تھا، اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے انداز سے جس طرح وہ کام کرتا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا تھا۔ تو اس حدیث کی روح سے کوئی چیز ادھار خریدنا جائز ہے۔ جیسے عموماً ہم اکثر و بیشتر اپنی ضروریات کے پیش نظر لوگوں سے اشیاء خرید لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیمنٹ جو ہے وہ بعد میں کریں گے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ہاں جی، اگلی روایت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. جزاک اللہ خیر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظہر یرکب بنفقته اذا کان مرہونا. رہن رکھے ہوئے جانور پر رہن رکھے ہوئے جانور پر سواری کرنا، اس کی پشت پر سواری کرنا یہ جائز ہے. ولب ولبن ولبن الدر یشرب بنفقته اذا كان مرهونا. اور ایسا جانور جو دودھ دینے والا ہے، اس کے دودھ سے استفادہ کرنا اس بنا پر کیونکہ اس پر وہ اخراجات بھی کر رہا ہے، یہ جائز ہے. وعلى الذي يركب ويشرب النفقات. اور جو آدمی سواری کرتا ہے اور دودھ پیتا ہے اس کے اخراجات کا ذمہ دار بھی وہی ہے. اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادھار جو ہے یہ جائز ہے، چیزوں کا تبادلہ کرنا یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت کے اندر موجود ہے. سورہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جب کوئی شخص کوئی چیز لیتا یا دیتا ہے خرید و فروخت کی صورت میں تو اسے لکھا جائے. آیت دین بھی اسے کہتے ہیں، اور ادھار کی صورت میں بھی اس کے اندر اس آیت کے اندر احکام موجود ہیں. اب اسی آیت کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اگر کوئی گواہ وغیرہ موجود نہیں ہے جو کہ خرید و فروخت کے موقع پر لکھنے والے ہوں، تو ایسی صورت میں کوئی چیز اگر اس کے پاس ہے تو وہ رہن دے دے، یعنی تبادلہ کرتے ہوئے اشیاء کا کچھ چیزیں رہن کے طور پر رکھ دے، تاکہ جب ادھار واپس کیا جائے تو وہ چیز جو ہے اس کے بدلے والی وہ اسے سے واپس لے لی جائے اور اس کو بھی یقین ہو. اور ایسی صورت تب پیش آتی ہے جب سفر ہو. تو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر یہ سارا ذکر موجود ہے کہ جس کو آیت دین کہا جاتا ہے. یہ سورہ بقرہ کے آمن الرسول جو آخری آیات ہیں ان سے پہلی آیت ہے. تو اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس کی شرح بھی پڑھنی چاہیے، اور اسی کی مناسبت سے اس کے اندر جو چیز موجود ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص ادھار لین دین کرتا ہے اور گواہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ گروی رکھ دے کوئی چیز. تو اب گروی رکھنا یہ کیسا ہے؟ اس سلسلے میں بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو رہن رکھی گئی ہے، گروی رکھی گئی ہے، کہ جس کے اوپر مصارف بھی ہیں. جیسے کوئی انسان گھوڑا کسی کو دے دیتا ہے کہ جتنی دیر تک میں یہ چیز آپ کو واپس نہیں کروں گا میرا گھوڑا استعمال کرو، یا میرا گھوڑا تم رکھ لو. اسی طرح وہ چارے والی چیز ہے، یعنی دودھ دینے والا جانور جو ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو کھانا کھلانا اور اس کے گھاس وغیرہ کا بندوبست کرنا اور سارا انتظام کرنا یہ بھی ضروری ہے. تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ وضاحت فرما دی ہے کہ اگر کوئی ایسی شے جس کے اوپر اخراجات بھی آ رہے ہیں وہ گروی کے طور پر رکھی گئی ہے، تو دوسرا شخص جو کہ جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے چیز، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے اوپر سواری بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح اس کا دودھ جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے. اور اس کی بنیاد یہ ہے کیونکہ اس کے پاس ظاہر چیز رکھی گئی ہے تو اس نے اس کو چارہ وغیرہ کھلانا ہے، تو یہ اس کے بدلے میں ہے. ہاں جی. بہرحال اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ اہل علم کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز گروی رکھی گئی ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اس کی اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر تو اجازت دی ہے مالک نے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں اجازت دی تو پھر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. امام احمد کا موقف درمیانہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جتنے اس پر اخراجات ہیں. امام ابن قیم نے کہا ہے کہ مطلقاً گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، گویا کہ اگر اس نے ممانت کی ہے تو پھر نہیں.
واضح رہے کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے قدر تفصیل کی ضرورت ہے، یعنی اگر گروی رکھی جانے والی چیز خرچے کی محتاج نہ ہو، مثلا گھر اور دیگر سامان وغیرہ، تو کسی حال میں بھی مرتہن کے لیے اس چیز سے راہن کی اجازت کے بغیر نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر گروی رکھی جانے والی چیز خرچے کی محتاج ہو، مواشی وغیرہ، تو اپنے کیے ہوئے خرچے کے برابر مرتہن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں مذکور ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اگر گھر بھی خرچے کا محتاج ہوگا تو اس سے بھی خرچے کے برابر فائدہ اٹھانا جائز ہوگا، کیونکہ فائدہ اٹھانے کو خرچے کے ساتھ معلق قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک وضاحت کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اس دور میں ایسا کرتے ہیں کہ اپنا گھر وغیرہ گروی رکھوا دیتے ہیں اور اس کے بدلے قرضہ لیتے ہیں۔ جتنی گھر کی مالیت ہوتی ہے اتنا وہ قرضہ لیتے ہیں، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ یہ گھر گروی ہے، اور تب تک ہم اس کو گروی رکھیں گے جب تک کہ یہ پیسے واپس نہیں لوٹائے گا، اور ملکیت جو ہے وہ اسی کی ہے جس کی پہلے سے ہے، جو اصل مالک ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس میں یہ اس کاروبار کی طرف بڑھ گئے ہیں، اسی کو کاروبار بنا لیا گیا ہے۔ دیکھیں، شریعت نے جس حد تک اجازت دی ہے نا، اتنا ہی کافی ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کے پاس تبادلے کے لیے نقدی وغیرہ موجود نہیں ہے، تو وہ اپنی کوئی چیز گروی کے طور پر رکھ دے، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو کاروبار بنا لینا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہوگا۔ اس سے بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ اگر آج کوئی شخص کوئی گھر بناتا ہے، اور وہ گھر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کو کرائے پر دوں گا تو اس کا اتنا کرایہ سال بھر یا 2 سال بعد میں آئے گا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس گھر کو گروی کے طور پر رکھتا ہے، اور 3 4 سال کا اکٹھا کرایہ جتنا بنتا ہے وہ اسے لے کر اپنا کاروبار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنی دیر تک وہ دوسرا مکان جس کے پاس اس نے گروی رکھوایا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک یعنی دھوکہ دینے کی کوشش ہے، اپنے آپ کو بھی انسان دھوکہ ہی دیتا ہے، اور دوسرے کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے، تو اس سے یکمشت پیسے لے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ، تو یہ انداز جو ہے یہ شرعی طور پر اس حوالے سے جائز نہیں ہے کہ انسان صرف اس کو کاروبار سمجھ کر ایک ہیلا بناتے ہوئے مکان گروی رکھے اور دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دے دے، اور اس سے جتنا کرایہ بنتا ہے 3 سال کا، 4 سال کا یا 5 سال کا، وہ قبل از وقت ہی لے لے۔ تو یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں جو کہ قطعی طور پر درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی حدیث۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله۔ ہاں جی، جزاک اللہ خیر۔ انہی سے یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، مرہونہ گروی شدہ چیز اس کے مالک سے روکی اور بند نہ کی جائے، لا یغلق نہ روکی جائے، الرہن رہن والی شے، من صاحبی اس رہن والے مالک سے، الذی رہنہ وہ شخص جس نے اس کو رہن رکھا تھا، لہو غنمہ وعلیہ غرمہ اس کا فائدہ بھی اسی کے لیے ہے اور تاوان کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ ٹھیک ہے، رواہ الدارقطنی والحاکم ورجالہ ثقات الا ان المحفوظ عند ابی داود وغیرہ ارسالہ۔ ابو دارقطنی اور حاکم نے اسے بیان کیا ہے، اور اس کے راوی ثقہ ہیں، الا مگر ان المحفوظ لیکن جو محفوظ ہے ابو داود کے پاس، اور اس کے علاوہ دیگر روایات، دیگر جو جہاں سے تخریج کی جاتی ہے کتب حدیث، اس میں یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، تو اس بات کو ملحوظ رکھیے۔ محفوظ جو ہے یہ شاذ کے برعکس ہوتی ہے، جس میں
اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ کہیں جو اصل بات ہے وہ اور ہے، اور جو ٹھیک ہے ہاں جی، تو جو محفوظ روایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح درست بات ہے وہ یہ ہے، اور جو غلط بات ہے یعنی جسے وہم کی صورت اختیار کی گئی ہے وہ دوسری ہے، جیسا کہ اس روایت میں ہے۔ تو ان کا موقف یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ مرسل ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک خاص لفظ بولا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، لہو غنمہ وعلیہ غرمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ کس پر ہوگی؟ ذمہ داری بھی اسی شخص پر ہوگی جو جس کے پاس وہ چیز موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ بعض اوقات کسی چیز کو جب رہن دیا جاتا تھا تو وہ ادا نہیں کر سکتا تھا، اگر وہ قرضہ ادا نہ کر سکے، ایک شخص نے چیز گروی رکھی ہے اور اس کے بدلے میں قرضہ لیا ہے، اب وہ قرضہ ادا نہ کر سکے اور وقت مقررہ پر اپنی گروی شدہ چیز کو اٹھا نہ سکے یا واپس نہ لے سکے، تو اہل عرب جو تھے وہ اس پر قبضہ کر لیتے تھے، اس سے روک لیتے تھے۔ تو یہ ان کی عادت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرما دیا کہ اگر اچھے بعد میں بھی وہ اپنے قرضے کو واپس کر دے تو اس کی جو شے ہے وہ اسے واپس ضرور لوٹائی جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بھی وضاحت فرما دیا ہے کہ اگر کوئی جانور ہے جو کہ بیمار ہو سکتا ہے اور اس کو کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، تو اس جانور کی ہلاکت اور اس چیز کا خرچ ہو جانا دونوں کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے جس کی وہ شے ہے۔ اس حدیث سے جمہور نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ مرہونہ چیز سے کسی قسم کا انتفاع مطلقاً جائز نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ تاکہ مال جو ہے وہ محفوظ رہے اور کسی صورت میں بھی کسی کا نقصان نہ رہے۔ ہاں جی۔ عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه بل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، رواه مسلم۔ ہاں جی، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استسلف من رجل بکرن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان اونٹ کسی آدمی سے استسلفہ یعنی سلف کی صورت میں لیا، یعنی پیشگی لے لیا۔ فقدمت علیہ ابل من ابل الصدقاتی، تو پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اونٹ صدقے کے اونٹوں میں سے۔ فامارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ابا رافین، ابا رافع کو، ابا رافع کو، ان یقضی الرجل بکرہ کہ وہ پہنچا دیں یعنی ادا کر دیں اس آدمی کو اس کا جوان اونٹ۔ فقالا، تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، لم اجد فیہا الا خیارا رباعیا، کہ نہیں پاتا میں ان اونٹوں میں جو واپس کرنا ہے الا مگر خیارن جو اس سے بہتر ہے، رباعین جو 7 سال کا اونٹ ہے، یعنی جس کے چاروں دانت جو ہیں وہ واضح ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیہ ایاہ، یہی اس کو دے دو، فإن خیار الناس احسنهم قضاء، کیونکہ بہترین لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو اپنے قرض کو ادا کرنے میں سب سے بہترین ہو۔ رواہ مسلم۔ تو اس میں ایک تو رباعین کا معنی ہے کہ کچلیوں کے درمیان کے دانت جو 7ویں سال میں قدم رکھ چکے اس کے رباعی دانت گر چکے ہوتے ہیں، تو یہ وہ اونٹ ہے جو کہ مضبوط ہے اس جوان اونٹ سے جو کہ ابھی چھوٹا تھا، تو اس سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ گوش گزار کی کہ اللہ کے نبی، یہ جو اونٹ آپ کے پاس ہیں یہ اس سے بہتر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی اسے دے دو، کیونکہ بہترین لوگوں میں سے وہ ہے جو
قرض ادائیگی کے وقت حسن سلوک کرے۔ گویا کہ اس حدیث کی روح سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے ادائیگی قرض کے وقت جو چیز اس نے واپس کرنی ہے، جو قرض اس نے واپس کرنا ہے، اس کی مقدار سے کچھ زیادہ اور بہتر انداز سے دے دے تو یہ بات جائز ہے۔ ہاں، اس میں یہ نہیں ہے کہ لینے والا بھی جو ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ میرے لیے ضروری ہے کہ مجھے چونکہ میں نے قرض دیا تھا تو اس لیے مجھے بہتر ملے۔ تو بہتری کی تمنا رکھنا اور جو قرض دیا گیا ہے اس سے زیادہ کی وصولی کی خواہش رکھنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص جو قرض دینے والا ہے، واپس لوٹانے والا ہے، وہ اگر اپنی جانب سے اچھائی اور نیکی کرتے ہوئے واپس کر دے تو وہ یہ ایک عمدہ عمل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ہاں جی۔ وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه عند البخاري. جی، بڑی خوبصورت حدیث ہے اور ایک قاعدہ اور قانون ہے اسلام کا۔ مختصر سے الفاظ میں جامع ترین حکم اور الفاظ، معمولی سے الفاظ میں اتنا بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیغام دے دیا ہے امت کے لیے، تاکہ ان کو کسی قسم کا شک ہی نہ رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض، ہر وہ قرض، جرہ منفعتن، جو کھینچے منفعت کو، فہو ربا، تو وہ ربا ہے، یعنی وہ سود ہے۔ گویا کہ جو ہر وہ چیز جو آپ قرض دیتے ہیں اور اس سے زیادہ کی آپ تمنا رکھتے ہیں، قرض دینے کے بعد آپ زیادہ کی تمنا رکھتے ہیں یا کوئی شرط وغیرہ لگا دیتے ہیں یا کوئی بھی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ جو خود بخود چیز اور منفعت کو حاصل کرنے والی ہو، اضافے کا باعث ہو، تو وہ سودی چیز ہے۔ رواہ الحارث بن ابی سلمہ، رواہ الحارث بن ابی اسامہ و اسنادہ ثاقب، اس کی سند ضعیف ہے۔ وَلَهُ شَاهِدٌ ضعیف، اور اس روایت کی ایک اور روایت شاہد، یعنی شاہد سے مراد یہ روایت جو ہے، اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ ان فضالۃ بن عبید رضی اللہ عنہ عند البہقی، بہقی کے نزدیک فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جو کہ اس روایت کی شاہد ہے اور وہ بھی ضعیف ہے۔ وآخر موقوف عن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ عند البخاری، جبکہ ایک اور موقوف روایت ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری کے ہاں۔ اب دیکھیں کہ مرفوع روایات جو ہیں وہ حضرت علی کی ہیں اور حارث بن ابی سلمہ اسامہ کی ہے، اور اسی طرح فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام کی روایات ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ایک موقوف روایت ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری کے اندر۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان تمام روایات کو جمع کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل بات موجود ہے، اصل جو حکم ہے، شرعی حکم، وہ یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ جو آپ قرض لے کر پھر یا قرض دے کر پھر اس کے بعد آپ اس سے زیادہ کی تمنا رکھیں تو وہ چیز جو ہے وہ سود کے ضمن میں آئے گی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، اس باب میں سے جو ہم نے پڑھا اس میں قرض کی بات ہوئی ہے، اسی طرح گروی رکھنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور ابتدا میں آپ کو پتہ ہے بے سلف کی بات ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں کیا آپ کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ایک اس میں اس طرح بھی گروی کی آپ بات کر رہے تھے کہ زیور وغیرہ گروی رکھ کے تو جو پیسے لیے جاتے ہیں جی تو اس میں وہ جائز ہے؟ جی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سر وہ جب وہ پیسے واپس لیتے ہیں تو وہ زیادہ لیتے ہیں۔
ہاں تو یہ تو پھر سود ہو گیا۔ جی ہم۔ اگر آپ یہ پھر کوئی چیز نہیں ہے۔ اتار لیتے ہیں، گروی کا مقصد صرف یہ ہے کہ دوسرا شخص جس سے آپ قرض لے رہے ہیں اس کے پاس آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی شے موجود ہو کہ جس کی بنا پر اسے بھی تسلی اور یقین ہو کہ میرے پیسے ضائع نہیں ہوں گے۔ اور یہ اس صورت میں ہے، اسلامی جو نظام ہے جو میں نے آیت آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس میں تو یہ زیادہ تر سفر کی موجودگی میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے، جبکہ عام حالت میں گواہوں کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ طے شدہ ہے کہ گواہ ہونے چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص جیسا کہ بینک وغیرہ کرتے ہیں، بینکوں کا آپ جی ذکر کر رہی ہوں گی کہ آپ وہاں پہ کوئی زیور وغیرہ رکھوا کر وہاں سے قرض لیتے ہیں، تو وہ تو سراسر جی حرام ہے۔ جی سر۔ جی اور کچھ؟ اچھا جی، آگے باب ہے ابواب التفلیس، ابواب التفلیس والحجر والحجری، مفلس قرار دینے اور تصرف روک دینے کا بیان، یعنی دیوالیہ قرار دینے اور اس شخص کو جس کو دیوالیہ قرار دے دیا گیا ہے اس کو کام کاج کرنے سے، یعنی اس چیز میں جس میں وہ دیوالیہ قرار دیا گیا ہے اس میں سے اس کو روک دینے کا بیان۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دیتا ہے اور وہ ظاہر بات ہے کہ مجبور آدمی ہی قرضہ لیتا ہے، تو وہ قرضہ لے رہا ہے، قرضہ لیتا رہتا وہ بالکل ہی دیوالیہ ہو گیا ہے، یعنی مفلس ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اس کا کیا حکم ہے؟ اور شریعت میں جو باب کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اس سے وہ چیز جو ہے وہ یعنی جو کچھ اس کے پاس مال موجود ہے اس میں اس کا تصرف روک دیا جائے گا۔ دور حاضر میں گورنمنٹ بھی یہی کام کرتی ہے کہ جو شخص بہت زیادہ مقروض ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی اشیاء کو سیل کر دیا جاتا ہے کہ وہ خود اس میں تصرف نہیں کرتا، یہ حکومتی امور میں سے ایسا کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس میں یہ حدیثات ابھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس میں وضاحت ہو جائے گی۔ جی عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلة بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فبدد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ووصله البهقي وضعفه تبعا لأبي داود ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر ابن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الرياضة في ذكر الموت۔ جزاک اللہ خیر، یہ حدیث کافی جامع ترین مختلف روایات کو جمع کر کے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ہمارے لیے پیش کر دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ اس میں بہت ساری وضاحتیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو بکر بن عبد الرحمن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، قالا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سمعنا، سنا ہم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، من ادرک مالہ، جس شخص نے پا لیا اپنا مال، بعینہ، اسی طرح، اندہ رجلین، اس شخص کے پاس، قد افلسا، جو کہ مفلس ہو چکا ہے،
فہو احق بہ، پس وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس مال کا، من غیرہ، دوسرے لوگوں سے، متفق علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی کو ادھار چیز دیتا ہے، اب وہ شخص مفلس ٹھہر گیا، لیکن جس نے چیز دی اس کا مال بعینہ ہی اسی طرح اس مقروض شخص کے پاس موجود تھا، تو یہ شخص جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنا مال اسی طرح اپنا وصول کر کے واپس لے لے۔ یہ بات ایک طے ہو گئی۔ ورواه ابو داود و مالک من روایت ابی بکر بن عبد الرحمن مرسلم، اور ابو داود اور امام مالک میں روایت ہے ابو بکر بن عبد الرحمن سے مرسل، بلفظ، ان الفاظ کے ساتھ، ایما رجل باع متاعا، جو کوئی شخص چیز بیچے، کوئی چیز بیچنی، فافلس الذی ابتاعہ، پس مفلس ہو جائے وہ شخص جس نے اس چیز کو خریدا، ولم يقبض الذی باعہ من ثمنہ شیئا، اور بیچنے والے کو اس کی قیمت سے ابھی کوئی قیمت نہیں ملی، فوجد متاعہ بعینہ، بس پائے جو شخص بیچنے والا ہے اپنے مال کو بعینہ اسی طرح، فہو احق بہ، بس وہ حق رکھتا ہے اس کا اسی طرح۔ وَإِن مَاتَ الْمُشْتَرِي، اور اگر مر جائے، فوت ہو جائے خریدنے والا، فصاحب المتاعی، تو جو مالک ہے یعنی جس سے جو وہ چیز خریدی گئی تھی، وہ اسوۃ الغراماء، پھر دیگر لوگوں کے برابر ہو جائے گا۔ ووصلہ البیہقی، اس روایت کو جو کہ شروع میں ہم نے مرسل ذکر کی ہے، اس کو بہقی نے موصولاً بیان کیا ہے، وضعفہ تبعا لابی داود، اور اسے ابو داود نے، اور ابو داود کی اتباع میں اسے ضعیف کہا ہے، یعنی ابو داود نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، تو انہوں نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ ورواہ ابو داود وابن ماجہ، وابن ماجہ من روایت عمر بن خلدہ تھا، اور روایت بیان کی ابو داود نے، ابن ماجہ نے، عمر بن خلدہ سے، قالا، کہا انہوں نے، اتینا، ہم آئے، ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، فی صاحب لنا قد افلسا، اس شخص کے بارے میں جو کہ مفلس ہو گیا تھا ہمارے ساتھیوں میں سے، فقالا، تو تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لأقضین فیکم، البتہ میں ضرور فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں میں سے، من افلس او ماتا، جو مفلس ہو جائے یا فوت ہو جائے، فوجد رجل متاعہ بعینہ، بس پائے شخص اپنا مال اسی طرح، فہو احق بہ، تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس مال کا۔ وصحح الحاکم، اس روایت کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے، وضعفہ ابو داود، اور ابو داود نے اسے ضعیف کہا ہے، وضعف ایضا هذه الزیادۃ فی ذکر الموت، اور اسی طرح ضعیف کہا ہے اسی طرح اس زیادہ کو جو موت کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں اس روایت میں جو بالکل واضح چیز ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے اس کو ابتدا میں ہی بیان کیا تھا، کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے یا کوئی چیز بیچتا ہے، لیکن ابھی اس کو قیمت نہیں ملی، اس کو قیمت نہیں ملی، اب وہ شخص جس کو یہ چیز بیچی گئی ہے وہ مفلس ہو گیا، یعنی وہ دیوالیہ پن کا شکار ہو گیا، تو صورتحال یہ ہے کہ اس کا جو سارا مال ہے، اس مال کو، وہ بے شک تھوڑا ہے وہ زیادہ ہے جتنا بھی ہے، وہ سارا مال جو ہے اس کی ذمہ داری جو اصل مالک تھا جو مفلس ہو چکا ہے اس سے ختم ہو جائے گی۔ اب کیا کرے گی حکومت؟ یہ کرے گی کہ اس کے سارے مال کو جمع کیا جائے گا، اور اس مال کو پھر جو قرض خواہ ہوں گے دیگر، ان تمام کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، ان تمام کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب ایک شخص وہ ہے کہ جس نے ادھار چیز دی، اور وہ چیز جو دی تھی وہ اسی طرح ہی پڑی ہے، یا ایک وہ شخص ہے کہ جب ادھار چیز دی اور جس کو دی وہ شخص فوت ہو چکا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس روایت کے تناظر میں یہ ہوگا کہ اگر اس نے اپنی چیز کو اسی طرح ہی پا لیا تو وہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے، اور وہ اسی طرح مکمل چیز کو حاصل کر لے گا، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سارے باقی
جو قرض لینے والے ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی، اور برابر برابر تقسیم کر دی جائیں گی۔ یہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ کون سی چیز کس کو دینی ہے اور کون سی چیز کس کو دینی ہے، لیکن جس شخص کی اپنی چیز اسی طرح پڑی ہوئی مل گئی وہ اس کو میسر ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ، اب اس میں ایک اور واضح چیز یہ ہے کہ جو شروع میں روایت بیان کی گئی ہے اس میں فوت ہونے والے شخص کے حوالے سے ذکر نہیں ہے، اور جس روایت میں فوت ہونے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے۔ اور تیسری جگہ جہاں پہ ابو داود، جو آخر میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس طرح فیصلہ کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اس میں بھی جو فوت ہونے کا ذکر ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اضافہ ہے اور یہ ضعیف ہے۔ تو اس میں مقصد یہی ہے کہ اگر تو بے عینی ہی اسی طرح اس مخلص شخص کے پاس چیز موجود ہے تو وہ اس کو اسی طرح حاصل کر لے گا۔ اب اگلا کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اس سلسلے میں جس روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ فوت شدہ آدمی جو ہے اس کا حق جو ہے وہ پھر باقی نہیں رہتا، جیسا کہ ایک روایت میں ہے وَإِن مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاء، کہ اگر خریدار فوت ہو جائے تو جس شخص کا مال تھا وہ اب دوسرے لوگوں کی طرح رہے گا، یعنی اس کو اسی طرح کی چیز واپس نہیں کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس کا اپنا حق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ چیز جو ہے اب وراثت کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو وراثت میں سے بھی ظاہر بات ہے کہ جب مفلس ہوگا تو ایسی صورت میں تو اس کے پاس مال ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر مال ہے بھی تو تب بھی پھر اس کے اوپر جو ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا لائحہ عمل تیار کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی سے وہ معاف کروائے اور کسی کو وہ اپنے بیت المال سے قرض واپس کر کے اس شخص کی جان بچا لے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ورثاء ہیں ورثاء ہی اس کا حق جو ہے وہ ادا کر دیں، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کا جنازہ جو ہے وہ پڑھنے سے معذرت کر لی تھی، تو بعد ازاں اس کے ذمے جو قرض تھا وہ ایک شخص نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو وہ ایسی صورتحال میں لوگ اس پر اتنا رحم نہیں کرتے، اور اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس پر زیادہ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس بنا پر یہ کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کی صورت میں وہ بقیہ لوگوں کی طرح ہی ہے، یعنی اس کو مال جو ہے بے عین ہی اگر پایا بھی جائے تو تب بھی وہ اسے واپس نہیں ملے گا، بقیہ لوگوں کے ساتھ اس کو شامل ہو کے وہی انداز اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے اصل مقصد۔ اس سلسلے میں امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیز جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، اور کوئی چیز باقی نہیں ہوگی جو آپ کو سمجھنے میں دقت ہے۔ کوئی سوال وغیرہ تو نہیں ہے؟ ہاں جی۔ آ، ہم ایک حدیث ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے، باقی پھر آخری حدیث پڑھ لیجئے۔ جی۔ وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لج الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان۔ ہاں جی۔ عمر بن شرید عن ابیہ، عمر اپنے والد شرید سے بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، ٹال مٹول کرنا جس شخص کے پاس مال ہے، یحل عرضہ، حلال کر لیتا ہے وہ اپنی عزت کو، وعقوبتہ، اور اپنی سزا کو۔ یوں سمجھ لیں کہ مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا اس کی بے عزتی اور سزا کو حلال کر دیتا ہے۔ رواہ ابو داود والنسائی، اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے، وعلقہ البخاری، اور بخاری نے اسے تعلیقاً نقل کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مال رکھتا بھی ہے
اور پھر اس کے باوجود وہ ادا نہیں کر رہا، ٹال مٹول سے کام کرتا، ظاہر ہے اس کو یہ ہوگا کہ میں اس کو واپس کرتا ہوں۔ اور انسان بعض اوقات شحیح ہوتا ہے، جس کو ہم پنجابی میں لینج کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کوئی شخص جو آ، ایسی صورت حال میں کہ مال اس کو بہت زیادہ پیارا ہے، اور وہ مال کے پیار کی وجہ سے اور اس کی محبت کی وجہ سے جو جس کا حق ہے وہ اس کو لوٹانا بھی وہ مناسب خیال نہیں کر رہا، اگرچہ اس کو یہ موقع بھی دیا گیا ہو کہ ٹھیک ہے تم بعد میں واپس کر دینا، لیکن جب ایک چیز آپ کے پاس تصرف میں موجود ہے اور آپ کے پاس مال بھی موجود ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں لوٹا رہے؟ جس کا حق ہے اس کو لوٹائیے۔ اور اگر وہ شخص نہیں لوٹا رہا تو پھر دوسرا شخص جس کا وہ مال تھا، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ باتیں بنائے گا، وہ کرے گا، کہے گا کہ یہ مجھے واپس نہیں کر رہا، یہ جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسی زیادتی کر رہا ہے اور میرے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب قرض واپس کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور جان بوجھ کر دوسرے کو پریشان کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے وہ اپنے عزت کے بارے میں بھی سوال اٹھتے ہیں، لوگ اس کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور دوسری صورت میں ظاہر بات ہے کہ بعض اوقات اس کو اس کی سزا بھی اس کو میسر ہوتی ہے، یعنی لوگ اس کو بہت زیادہ برا بلا کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مناسب نہیں ہوتی، جس کا جو حق ہو وہ اسے واپس کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اگرچہ فوری طور پر وہ ویسا مال ہی نہ ہو جیسا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حدیث پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اونٹ ادار لیے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اسے واپس کر دوں گا۔ اب ویسا اونٹ تو نہیں ہے جیسا لیا تھا، اس سے بہتر تھا، تو یہ تو ممکن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میرے پاس ابھی ویسا نہیں ہے، تو میں جب جیسا ہی آتا ہے کوئی تو میں آپ کو دے دوں گا، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اچھا اونٹ ادا کرنے میں جو ہے وہ جلدی کی ہے، تاکہ ایک قرض جو ہے وہ فوری طور پر ادا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے باعث ہے قابل عمل بھی ہے، اور ضروری ہے اس پر توجہ دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی سوال ہو، کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے اس سلسلے میں تو آپ پوچھ لیں۔